اگر معصوم عن الخطا والعصیان ہندا او پاک ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دیا ہے میری ہر خطا کن گناہ کن نافرمانی کن پاک تے صاف ہے انہاں کن علاوہ کوئی بنی آدم چاہے وڈا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، مرید ہے، شاہ ہے، گدا ہے، مفکر ہے، مدقق ہے، مناظر اسلام ہے، الغرض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علاوہ جو بھی ہے وہ خطا دا گناہ دا پتلا ضرور ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اے انسان ذہن دے اندر رکھے، انہاں کے علاوہ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیوں نہیں، کوئی معصوم عن الخطا نہیں کہ بالکل گناہ کر پاک تے صاف۔ انسانی یا بشری تقاضے دے مطابق انہاں کو گناہ، خطا، لغزش، نافرمانی سرزد ممکن ہے، جیرے اگے سنندے راندے وے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ انہاں کا غلطی یا خطا یا لغزش یا گناہ نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہو سکتا تو صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے، بلکہ نبوت دی صفات ہے۔ نبوت دی صفات دے وچوں ایک صفت یہ ہے کہ خطاواں کر پاک ہوندے، ذہن دے اندر رکھنے یہ کہندا خاصا ہے صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ باقی میں عرض کیتے صحابہ کرام محفوظ ہیں، اوندا اے مقصد نہیں کہ انہاں کولوں خطا، گناہ، لغزش بھئی ممکن ہی نہیں، بھئی تھی بھی نہیں سکتی، وہ انسان صرف معصوم انبیاء کرام، باقی انہاں کانی گناہ دا، خطا دا، لغزش دا بھی صدور ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی انہاں دے اتے خصوصی رحمت اور مغفرت ہے، لہم مغفرت و رزق کریم، کہ اتنے تقوی دے پہاڑ دے اتے ہیں کہ جیرے گناہ اپنی جاتے رہ گیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان گھناون کن بعد شک اور شبہ والی چیز کانی بچ دے ہے۔ تقوی دے اتنے پہاڑ دے اتے
اتنے متقی جنہاں کو اللہ رب العزت خور فرمائے اولئک هم المتقون، تقوی دے پہاڑ کہ جیرے ہون گناہ تا گناہ رہے گی آج شک والی چیز گنی اپنے آپ کو بچاون والے، اور یو جائیں جا جتھاں کہیں شاید وہم یا گمان پیدا تھی وے، لوگاں دے دلاں دے اندر شک و شبہات آویں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایہو جائیں جھا کانی بچانا لے، اور باقی مقصد او کہ محفوظ ہیں معصوم صحابہ کرام نہیں۔ اور ویسے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم، یہ ہی آدم دی اولاد ہے، کلو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہے، دوسرے لفظ یہ انسان ہے، خطاؤن ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک دی اندر غلطی گناہ خطا لغزش تھی سکتی ہے، وخیر الخطاء التوابون، اور انہاں دے وچوں بہترین خطا کار گناہ گار او ہے جیڑا اگر انسان ہون دے ناتے نال اونکن جرم تھی گئے التوابون فوراً اللہ دے رجوع کر گئے، اللہ کڑ معافی مانگ چھوڑے۔ ایک حدیث پاک دے اندر آندے کہ انسان ہون دے ناتے نال اللہ رب العزت بھائی فرمائے اگر یہ گناہ نہ کرے ہاں تو واتمائیں کو ختم کر کے اندی جاتے ہی ہو جائے انسان آنا ہاں جرے خطا کرے نہا، او خطا کرن کر بعد میں کر معافیاں منگتے ونجے نہا میں انہاں دے سارے گناہ مٹا چھوڑا ہاں، او انسان ہی نہیں یہ کر غلطی علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کو موضوع یو ہے کہ وہ تو انسان دا بچہ ہی نہیں جن کی غلطی نہ ہوئے، یہ راکہ میں تو گناہ مکڑ پاک ہی ہاں بالکل پاک یا تا معصوم الخطا صرف انبیاء کرام ہیں انسانہ دے وچوں تو یا فرشتے ہیں، فرشتان دے اندر گناہ لا مادہ اللہ رکھا نہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ گناہ مکڑ پاک تے صاف رکھا ہے، تب بہترین خطا کار ہو سی انسان ہون دے ناتے نال اگر اکڑ غلطی تھی بھی گئی ہے تو فوراً التوابون وہ آکر نوے سی غلطی دے ہوتے، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا انسان دے عیب چھپے سی اللہ قیامت النہار اندیا لفظاں اندیا خطاواں یا دوجے لفظاں دے اندر اندے ہوتے پردہ پا چھوڑنے، ایک انسان ہے اگر خطا تھی گئی ہے اندہ تے اللہ دے درمیان اور راز ہے، لیکن جیرے انسان نے انسان دے سامنے اظہار کر چھوڑے وہ اپنے گناہ دے ہوتے ان کو گواہ بنائی، جنہاں گواہ بنائے ہون اللہ رب العزت آدھن و تو جان تیرا معاملہ جانے، جب تک ہائی میں چھپائی رہا جنہاں تائیں خود زہر کر چھوڑے تا ہون وات تیرا معاملہ جانے اور دو جان، تا کل بنی آدم خطاؤن ہر بنی آدم خطا کار گناہگار ضرور ہے، لیکن بہترین گناہگار او ہے التوابون جرا فوراً اللہ دو رجوع کرے،
آکڑ نہ ونجے. اس واسطے دا ہے بعض گناہ چھوٹے ہیں کو صغیرہ آدن، بعض گناہ کبیرہ ہیں. جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہیں. زنا ہے، یہ بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوندے. اور صغیرہ گناہ انسانی میں فضولیات بکدار آندے یہ ہے نا. لیکن اگر انسان چھوڑ دے وے اول تے انسان دی تلاوت کرن نال، نماز پڑھن نال، اللہ اللہ کرن نال یہ گناہ انسان دے معاف تھی ویندن. لیکن شرط ہے انہاں کو چھوڑ دے وے ان دے اندر لگا نہ رہے. اگر لگا ریا یہ کو سمجھو معمولی چیز ہے کہ یہ کو وڈی شاہ ہے. لگا ریا تا یہ صغیرہ کبیرہ بن ویندن، یہ صغیرہ کبیرہ بن ویندن. اور بعض او کبیرہ گناہ سود خوری ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کفر ہے، شرک ہوتا ہوں کفر اور شرک ہے. اگر اے چیزاں ہیں تو انہاں دے اندر لگا ریا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر چھوڑو نہیں تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا دے دے. کبیرہ گناہ دے اتے اصرار کرنا یہ کفر تک پہنچا دے دے انسان کو. اور چھوٹے گناہوں دے اتے اصرار کرنا یعنی لگا رہنا، معمولی سمجھنا انسان کو بڑے گناہ تک پہنچا دے دیں. اس واسطے جڑے صغیرہ گناہ ہیں انسان دے جڑے عام طور تے زبان ایک لفظ شاہ ہیں جیویں کو آکھو واہیاتیاں گالی ہو جائیاں ہیں نا، اللہ ان دے نماز دے ذریعے نال، روزے دے ذریعے نال، تلاوت دے ذریعے نال معاف کر چھوڑے دے نا. الغرض میرے آکھن دا مطلب ہے جڑا انسان ہے اگر بنی آدم ہے خطا دا پتلا ضرور ہے، انگار گناہ ہے، لغز شے خطا ہے ضرور تھی دیں. اگر یہ گناہ کڑ پاک ہستیاں یا تا فرشتے ہیں یا صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہاں کا علاوہ کوئی چھوٹا ہے یا وڈا، مرد یا عورت، جاہل یا عالم ہے، پیر ہے یا مرید ہے، خان ہے یا ملک ہے، الغرض یہ مخلوق ہوئی ہے جتنا بھی اونچے عہدے دے لحاظ نال کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کیوں نہ ہے، وہ بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں. انہاں کو بھی گناہ تے خطا دا صدور امکان تے ممکن ہے، باقی محفوظ ہے نا. یہ نہیں کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے، گناہ کر پاک صحابہ کرام بھی نہیں. لیکن یہ مقصد ہی بھی نہیں کہ یہ محفوظ ہوئے. اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر انہاں کو اپنے جنت دی خوشخبری بھی سنا چھوڑی ہوئے. وقتی طور تے انہاں کر کوئی خطا تے لغزش تھئی ہوئے، اللہ دنیا دے اندر ان دے معافی دا اعلان کر چھوڑا ہوئے. تے انسان واتویوں کو تان و تشنیع دا نشانہ بنائے راوے، اے بھی بندے دے پتر دا کام نہیں. جڑا نا اللہ بھی معافی دا اعلان کر چھوڑا ہوئے انہاں دی خطا دا لغزش دا. اللہ کہوے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر انہاں لغزش تباؤں کی تھی، غلطی تباؤں کی تھی، لیکن عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ انہاں دی غلطی کو معاف کر چھوڑے. لَقَدْ، اللہ قسم چاہ کیا کہ میں کو اپنے رب ہون دی قسم ہے، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں انہاں کو معاف کر چھوڑے. اللہ معاف کر چھوڑے تے واتوی معاف کرن کر بعد کوئی انسان اگر انہاں کو تان و تشنیع دا نشانہ بناوے تو وہ انسان دا پوتر نہیں. کیوں اللہ رب العزت خود فرمائے کہ جرن اگر انہاں غلطی دا ازالہ کر چھوڑے، میں معافی دا اعلان کر چھوڑے، ہون جرا انہاں کو تانا ہی دے سی، میں اللہ خود بیادا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ایو جائے انسان واسطے جیرا کہیں کو تانا دے وے کہیں غلطی دا اون شریام توبہ بھی کیتی ہوئے، رب کر معافی بھی منگی ہوئے، وات بھی تانو تشنیع دا نشانہ بناوے تا ویل لکل، اللہ رب اللہ فرمائی دے واسطے ہلاکت اور تباہ و بربادی ہوئے. جیرا وہ انسان ان دے ان غلطی کو ولا دہراوے، ان دی لغزش کو ولا دہراوے، ان دا تذکرہ کرے، ان دے ہوتے ان کو تان و تشریح دا نشانہ بناوے. ویلن، ویل اصل دے اندر ایک جہنم دی وادی دا نا ہے اور بہت سخت قسم دی وادی ہے.
اور اوندا عذاب سب قسم دا ہونے، یا مراد اون وادی دا عذاب ہے یا مراد ہلاکت ہے۔ اللہ رب اللہ فرمائے ہلاکت ہوئی ہو جائے شخص واسطے کہ جائیں اپنی غلطی دا ازالہ کر چھوڑا ہوئے، میں کو معافی دے چھوڑی ہوئے تے واتوی اون دی غلطی کو تانو تشریح دا نشانہ بناوے، یہ جائے شخص واسطے کیا ہوئے وائل لکل، تباہ و برباد ہوئی ہو جائے شخص۔ ہن جے کو رب بد دعا کرے، یہ دے واسطے رب آکھے بد کیا ہوئے تباہ و برباد ہوئے، اندے کوئی بچن دا ہیلا کرے تھی سکدا نہیں۔ برحال انبیاء کرام علیہ السلام کڑ علاوہ ہر انسان کو حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں وجنا، گناہ دے نیڑے نہیں وجنا، لیکن جنہاں انبیاء کرام علیہ السلام دا آندے تذکرہ انداز ہی اللہ تبدیل کر چھوڑا۔ اللہ رب اللہ فرمائے خبردار او گناہ او خطا، خبردار تائیں میری انبیاء کرام دے نیڑے نہیں وجنا۔ عام انسان کو حکم ہے تائیں گناہ دے نیڑے نہیں وجنا، خطا دے نیڑے بچا اپنے آپ کو، گناہوں کن بچا، خطاواں کن بچا، لفظ کن بچا۔ اگر انسان ہون دے ناتے نال ٹھیک ہے تو فوراً رجوع اللہ دو کر، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ اے نہیں فرمایا کیوں میرے انبیاء کرام تساں گناہوں کن بچڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ او گناہ، او لفظش، او خطا، او نافرمانی، خبردار میرے انبیاء دے نیڑے نہیں وجنا۔ مثال دے طور تے حضرت یوسف علیہ السلام کو جرن اون زلیخا نے عزیز مصر دی گھر والی نے کوٹھے دے اندر بند کیتا، بند کرن کن بعد کیا کھڑ گئی، ہائے طلاق، ہائے طلاق، او یوسف میرے وال تک، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کریں ہائے طلاق، انہاں مانا ہی بھی کی تائی ہائے طلاق، او یوسف ڈرن دی ضرورت نہیں، ہن تو ایو جے مکان دے اندر ہیں جیرے مکان دے اندر دنیا دی کوئی آنکھ دیکھان والی نہیں، دنیا دی کوئی آنکھ، وگرنہ ایک او آنکھے ہو الطیف الخبیر، میری آنکھ ہر ایک کو دیکھ سکتی ہے لیکن ان کو کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، ایک آنکھ ہے میری ہر ایک دے حالات کو دیکھنے والی ہے، لیکن کوئی آنکھ دنیا دے اندر او کو نہیں دیکھ سکتی، او کو دیکھن دی ہمت دے طاقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر بعد نے آکھا اللہ دے رسول تا معراج والی رات ڈٹھا ہو سی، ان اندر اختلاف ہے نا، اللہ دے رسول دی آمنے سامنے ملاقات تھی، اللہ دے رسول اللہ کو ڈٹھا، حالانکہ 70,000 پردے درمیان دے اندر ہے نا، اللہ دے رسول ہی آنکھ نال ڈٹھا نہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے کہ جیرا اے آدھے کہ اللہ دے رسول نے اللہ کو ڈٹھے، اے جھوٹ پہ آ لیندے، ہاں ہاں اللہ نے جنت دے اندر، اللہ نے جنت دے اندر جندے کو ہر شے دا مالک بنا چھوڑنے وقت اللہ نے پوچھنے کہیں بھائی شے دی ضرورت ہی دسا، اللہ کا شے دی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرماونے دو چار سوال بھائی بھی ہونے آخری، اللہ رب العزت فرماونے دساؤ جنتیو این جنت کنوی آلہ شائے، میری رضا کنوی آلہ شائے، اجن باقی ہے وہ تو اگر مجھے لکا کے رکھیے تو کو عطا نہیں کیتی، وہ وقت جنتی حسن یا اللہ دیر کری شائے دیئے،
پہلے تا دے کھڑے بس بہوں یار شاہی اسا راضی ہیں، تو راضی ہے تا اسا راضی ہے۔ یا اللہ او کیری شاہی اللہ رب العزت نے اپنے پردے ہٹاونے نا آخر دیوں تے اپنا دیدار کرواونے۔ او لوگو جرے میری توحید دی خاطر حالانکہ میں کو ڈٹھا تانا نے دنیا نہ لڑ دے رہا وے تھوڑا ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب مشرکہ نال کافرہ نال میری عزت دے توحید دی خاطر، میری الہیت دی خاطر، میری وحدانیت دی خاطر، میرے پیغمبر دی نبوت دی رسالت دی خاطر، حالانکہ میرے پیغمبر کوئی نہ نے ڈٹھا، میں اللہ کوئی تو سان ڈٹھا نہیں، میں کو مشکل کو شاوی منانے بن ڈٹھے حاجت روا بھی منانے بن ڈٹھے مشکل کو شاتے حاجت روا محیی منانے ممیت و منانے یعنی مردہ کرنا اللہ مارنا اللہ زندہ کرنا اللہ عالم الغائب مختار کل بگڑیاں بناونا اللہ نفع نقصان دا مالک دھیاں تے پدرہ دا خزانہ دا مالک حالانکہ میں کو ڈٹھا تنانے بن ڈٹھے میں کو منانے میرے رسول دے پیغام دے اتے منانے آجا دنیا دے اتے تو سان ڈٹھا نہیں بن ڈٹھے میں کو مننے اللہ اپنے پردے ہٹا کے آکھنے آج میں کو رج رج کے دے گنو تو ساں اتھا بن ڈٹھے مننے آج میں اپنے دیدار پیا کرویندہ نہیں تا او آکھے اللہ رب العزت فرمائے او صرف اور صرف اپنے شجان شان یہ کو اکھے دی ضرورت نہیں ہو واللطیف الخبیر او جائیں آنکھ رکھنا لیے جنجی آنکھ ہر ایک دے ہوتے حتیٰ کہ تحت سرا کیوں نہیں اگر ایک کیڑا پتھر دے اندر بھی کیوں نہیں او تا او دے حالات کوئی جاننا لیے او ذات دی آنکھوں کو بھی دیکھنا لیے لیکن دنیا دے اندر اللہ نے یہ جائیں آنکھ پیدا بھی نہیں کی دے چاہے نبی دی آنکھ کیوں نہیں ولی دی آنکھ کیوں نہیں غوث کتب ابدال دیا کیوں نہیں عالم تے جہل دیا کیوں نہیں یا ورکے وڈیرے دیا کیوں نہیں دنیا دے اندروں ذات کو کوئی آنکھ دیکھنا لی نہیں او اللطیف الخبیر او تا او آنکھے وری بریک بینے تے سارا دی خبر رکھنا لیے لطیف ہو بریک بین او تا نکی جو نکی شاید کوئی دیکھنا لے وہ ذات تو ہے لطیف ہونا بریک بینے تیڑیاں جتھاں دور بینا جتھاں تیرے کیمرے بھی جواب دے وے دینا کیمرے بھی ہون بھئی اندھارا تھی گئے رات آگے تے ہونی کو ڈس دی کاشے یہ تک سوچلا نہ کرو ہون نظریں کو آندھی نہیں ہو واللطیف او تبہوں بریک بینے لطیف بریکیاں کو جانا ڈالے جتنی بھی بریک شاہ کیوں نہ ہوئے او تاہوں کو دیکھنا الخبیر ہر ایک دی خبر رکھنا لے لطیف الخبیر بریک بین بھی ہے ہر ایک دی خبر رکھنا لے تے دنیا دے اندر کہیں دے بارے دے اندر اگر نظریہ ہوئے کہ وہ بریک بین بھی ہے تے ہر خبر میری رکھنا لے انسان واسطے ہی تک کوئی جرم کریں دا ایڈا کوئی پتہ ہوئے بھئی انسان او بیٹھے میں اتھا بیٹھا تے ان دی نگاہ پائے ونجے کہ میری حرکتاں کو دے دھا بیٹھے تا کیویں تکے تکے سنبھل کے باندھے جائے کو پتہ ہوئے کہ انہوں ہی کیمرہ لگا کھڑے انہوں ہی کیمرہ لگا کھڑے اکثر لکھا ہے ہوندے کہ اے کیمرے کی آنکھ تجھے کیا کر رہی ہے تجھے دیکھ رہی ہے وہ تھوڑے ادب تے احترام نال گزر سی کہیں محکمے چی ونجے کہیں دفتر کے سامنے یا کہیں عام گلی چو ویلے کوئلے لنگے تے کو پتہ کیمرہ کھڑے بڑے ہی معصومیت دی حالاتی تاکہ یہ والا کیمرے کو پچھدائی کر رہے تا اے نہ دیکھے بھئی کیرے انداز نہ لہی تے جیری ذات دی لطیف میں بریک بہینا خبیر تے خبر رکھنا لیویا
ان دے بارے نظریہ تا ہے ساڈا کہ بریک بین یہ خبیر ہے، لیکن عملی لحاظ نال اسا منن والے جنہاں عام ایندا مطلب تے ہوئے کہ وقت نعوذ باللہ کفر نہ باشد، وقت اللہ رب العزت دی وقت اتنی سارے ذہن دے دل دماغ دے اندر نہیں جتنا دنیا دے کیمرے دیے کہ اون کڑ بچدے ہیں۔ عام انسان اگر دیکھا بیٹھا ہوں دے سامنے جرم نہ کریں دے واسطے ہوں دے سامنے سچی علاونے جرم ہی نہیں کرنا، تے ان کو اگر کہے کو پتہ ہوئے کہ ان کو پتہ ہے میری نہ حرکا سکنات دا تو ان دے سامنے کچھ کریں دا، تے جیری ذات بریک بین بھی ہے ہر ایک دی خبر رکھنا لیے ان کا نسا اتنا بچن دی کوشش نہ کریں دے تا معلوم ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ کفر نہ باشد اللہ کو اسا گھٹ سمجھے دے آئے، دنیا دے انسان یا کیمرے کو ود سمجھے دے آئے، جنہاں اے حالت ہو سی دوا کرے ترقی ہے ہوڑی۔ بہرحال برائی انسان کو حکم برائی دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر جنہاں تذکرہ آیا اللہ فرمایا او خبردار برائی میرے انبیاء دے نیڑے نہیں ونجنا، اتھا برائی کو حکم ہے میرے انبیاء کرام دے نیڑے نہیں ونجنا، اتھا عام انسان کو حکم ہے تائیں برائی دے نیڑے نہیں ونجنا۔ بند کمرے دے اندر آدھی او یوسف اتھا کوئی آنکھ دیکھنا لی نہیں دنیا دی، اگر وہ تو حق دیکھنا لی نا ہر ایک دے وہ تو تحت سرا کیوں نہ لگا وجے جی وہ لوگ آدھے ہیں کیا ہاں کاش میدان جہادی نہ ویندا تا مردانہ یا فلانی جہاں تے جی آج ساری آدھا تے اے روڈ تے نہ ویندا تا مردہ ہی نہ، روڈ تے نہ ونیا تا ٹرک تلے آندہ ہی نہ، فلانی جہاں تے نہ ویندا تا مردہ ہی نہ، گھر بیٹھا گیا اللہ کے فرمایا فی بروج مشیدہ۔ انسان اگر وقت دے اتے آ گئے موت آلا تفی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعے دے اندر بھی کیوں بند نہ ہو ونجے وات بھی تھئی موت آ کے راسی مضبوط قلعے دے اندر برج دے اندر کیوں نہ لگائے، اگر وقت دے اتے مقرر رہے تو تھئی آ کے راسی۔ او یوسف نہ کوئی ہاتھ روکنا لائے، نہ کوئی ہاتھی تھا روکنا لائے، نہ کوئی زبان ٹوکنا لیے، نہ کوئی زبان یو جے موجود ہے جیری بہر ونچے والائی برائی دا تذکرہ کرے سی ہائے تالاک آ مہربانی کار حضرت یوسف علیہ السلام دن معاذ اللہ اللہ دی بنا ادھائی اللہ رب العزت فرمائے کذالکا لنصرفا عنہ السوء والفحشاء، کذالکا لنصرفا عنہ السوء والفحشاء، الفاظ تذکرہ ذہن رکھنے ذرا الفاظ دو، کذالکا نبی دا تذکرہ آیا میں عرض کیتا عام انسان کو تا حکم ہے تائیں برائی دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن جرا پیغمبر دا تذکرہ آئی اللہ برائی کو آکے خبردار برائی بے آئی میرے انبیاء دے نیڑے نہیں ونجنا، کذالکا ایویں لے نصرفا اساں پھیرتا آنہو لنصرفا عنہ السوء والفحشاء، اساں پھیر دیتا انہاں دے کولوں برائی کو خبردار ایندے نیڑے نہیں ونجنا، فحشاء بے حیائی کو آکھا ایندے نیڑے نہیں ونجنا، عام انسان کو آکھا خبردار تو برائی دے نیڑے نہ ونجے، بے حیائی دے نیڑے نہ ونجے، نبی کو
بارے آکھا کہ خبردار برے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، خبردار او برے سو او برے او برا کام او زنا دا کام او فلانا کام فحشا او بے آئے، خبردار میرے پیغمبرہ دے نیڑے نہیں وجنا۔ تا اللہ رب العزت فرمایا او انسان اگر تو انسان دا پترے خطا دا پتلا ضرور ہو سے معصوم خطا کانتا صرف انبیاء کرام یا فرشتے کیونکہ انہاں دے اندر دا برائی دا مادہ نہیں، باقی جیرا انسان ہوئی ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام وے کیوں نہیں او محفوظ دا ہن خطاواں کڑ پاک نہیں، خطاواں کڑ پاک جرن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین خطاواں کڑ پاک نہیں، انہاں کڑی گناہ دا صدور ممکن ہے، ممکن ہے۔ ایک ٹولا ہوئے ہے جرا دے ساڑے امام جرے نا او گناہ ماں کڑ پاک ہے نا معصوم عن الخطا ہے، سارے جرم دارہ امام ہے نا معصوم عن الخطا ہے، حتیٰ کہ وعد ہے اتنا تصور کرنا گناہ دا گناہ دا رہ گیا، حتیٰ کہ السہوا اویل غفلاتا انہاں دے بارے دے اندر بھولے کے دا تصور کرنا نا کہ بھول بھی نہیں سکتے، غافل بھی نہیں تھی سکتے، گناہ تا گناہ رہ گیا جرے سارے امام ہے نا انہاں چ بھولے کا بھی آ سکتا، وہ بھول بھی سکتے نہیں، غافلی نہیں ہو سکتے۔ وہ امامت بارہ دے اندر ہے نظریہ کہ جیوے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوندن واللسان ہوندن نا فرمانی کانی پاک خطاواں کانی پاک، ایویں جرے سارے امام ہے نا او گناہ تا گناہ رائے گئے حتیٰ کہ بھلن کانی پاک ہے نا، انہاں دے اندر بھولے کے دا تصور کرنا ہی ناجائز ہے، بھولے کہدا، حالانکہ جیرے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ قرآن مقدس دے اندر فرمائے بھول او بھی سکتے ہیں، بھول مثال نہ سمجھے سا خطاواں کن لغزاں کن انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، لیکن انسان ہون دے ناتے نال بھولے کھا کہیں گال دا بھول ونجنا کہیں کام وچ بھول ونجنا اے تا انبیاء کرام ہی کڑ پاک نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سب کر پہلے اللہ رب اللہ فرمایا آدم خبردار لا تقربا هذه الشجرہ، جنہ جنت جی رہا اللہ حکم جاری کیتا کسے مرضی آکھنے کھاؤ لیکن خبردار خیال کرے لا تقربا هذه الشجرہ، دعائیں تو سامیاں بیوی این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، ہاضی شاجرہ اللہ علیہ چن کے رکھا، فرمائے خبردار این درخت دے نیڑے لا تقربا ہاضی شاجرہ، این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اندہ پھل کھا بیٹھے، اللہ کے فرمایا فناسیہ نسیان دا لفظ آ گیا نا، بھولے کا بھول ونجنا ایتا انبیاء کرام دے خمیری چے اے آکھنا کہ جرا ساڑا امام ہوندے بھولن کنوی پاک وعد مطلب انبیاء کڑ مقام تے مرتبہ وعد گیا نا، فناسیا فلم نجد لہو عظما، ناسیا کوئی ترجمہ اٹھاؤ کہ مراد بھول گیا آدم علیہ السلام، اللہ فرمایا میرا آدم بھول گیا، او جیری گال میں آکھی ای درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، خبردار ہر درخت دا میوہ کھا سکتے ہوئے لیکن ای درخت دے نیڑے نہیں ونجنا، لیکن میرا آدم فناسیا بھول گیا، بھولن کن پاک تا میرے انبیاء بھی نہیں، ائمہ کرام کیویں ہو سکتے ہیں، اے آکھنا کہ سارے امام بھولن دا انہاں دے اندر تصور ہی نہیں، گناہ تا گناہ رائے گئے بھول نہیں سکتے، نہیں اللہ جنہاں پیغمبر دے بارے دے اندر فرمایا ایویں چل دے آؤ،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے دے اندر کے فرمایا جنہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ مختصر واضح و نصیحت کھڑے کریں دے آئین. ایک آدمی کھڑا تھی کہ آدھے موسیٰ تین جیاں خطیب یا کوئی نہیں ہونا ایو جیں فصیح تے بلیغ انداز نال حالانکہ اون دور دے مطابق نبی کن وڈا خطیب تا کوئی نہیں ہوندا اے تا سچی گال آئی. اللہ دے پاک پیغمبر آکھا ہاں واقعتاً میں کن زیادہ کوئی خطیب نہیں ہو سکدا میں ہی ہاں لیکن اے میں علی گال اللہ کو پسند نہ آئی. اللہ رب العزت فرمایا او موسیٰ پیغمبر تے کن بھی زیادہ ہی کوئی علم رکھن والا موجود ہے. جی رب جلیل کون ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ پیغمبر او دریا تے سمندر دے درمیان دے اندر ہے جیندا نام خضر علیہ السلام ہے. اچھا جی میرے کو کوئی پتہ لاؤ. اللہ رب العزت فرمایا اچھا ایویں کر مچھلی چا بھن کے تے تھیلے دے اندر چا رکھ اپنے ایک وزیر تے مشیر کوئی نال چلا تے ٹور پو ایویں ویسو جتھاں اے مچھلی زندہ تھی کہ دریا دے وچ ویسو رنگ بنے دی ونجے تساں اوہ راہ گھننے اون دے پچھو چل پونے تے اتھاں تساں منزل مقصود تک پہنچ ویسو. ہاں جرے بھوک لگنے تا اون دے وچوں کھان دے وی راو میں اپنی قدرت نال جتنی باقی ہو سی ان کو زندہ بھی کر چھوڑے سا. آخر کار کسا مختصر ٹور پائے مچھلی بھون کے ایک جاتے آرام کریں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمدن تا آنکھ لگ گئی. وزیر تے مشیر بیٹھے دے داتا بیٹھے مچھلی تڑپی اللہ نے کو زندہ کیتے مچھلی باہر نکتی ہے تھیلے کولو نکل کے تے دریا دے وچ راستہ بنے دی گئی ہے. دے دیتا بیٹھے نا بھئی موسیٰ علیہ السلام جاگ سے نا تے میں انہاں کو ڈسے سا لیکن اللہ نے بھلا چھوڑا. حالانکہ نسبت شیطان دوئے نسبت شیطان دوئے. آخر کار جتنے بھی دیر دے اندر ستے رائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے وزیر کو بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ڈساونا کہ مچھلی تائیں زندہ تھی کہ تیرا بنا گئی ہے. ٹور پائے گوتے جرے اتھو منزل مقصود کن گزرے چل دے ہن تھکاوٹ بھی محسوس تھی ہے تے بھوک بھی لگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن او وزیرہ تھوڑا جی آرام چکروں تھکاوٹ بھی محسوس پئی ہوندی ہے تے کھاونا بھی گھننا چلو کھاؤں ہی صحیح. جرے ویلے او کھاونے دا نا چاہے تے یاد آئے او تھئی زندہ تھی کہ تھئی دریا دے اندر لگی گئی ہے. برحال انہاں پچھلے قدمہ دے ہوتے والا نشانات دے ہوتے پچھوتے والے جرے منزل مقصود تا پہنچے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے تے انہاں کو اپنا مقصود رسائے انہیں کیرے مطلب دی خاطر کیرے غرض دی خاطر میں تشریف گھن آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدھن اچھا میری شرط ہے جو کچھ میں کم کریں دا ونیا تے ٹوکنا نہیں نہ بولنے نہ الواونے تے نہ تے کہے ٹوکنے. انہاں کہ جی صاحب میں تیرا شاگرداں تو میرا استاد ہے. آخر کار پہل جرے کشتی تے سوار تھی دن کشتی والا ملہوانے پیسے نہیں گدے جرے کنارے لگن لگیے حضرت خضر علیہ السلام دا پھٹا کٹ گدے پھٹا بھی جگے کٹ چھوڑے سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پائے او اللہ دا بندہ اتا مفت اندر سا کو گھن آیا ہے نا تے تائیں کے کیتے انہاں دے نال انہاں دی بیڑی غرق تھی ونجنی. حضرت خضر علیہ السلام تھائیں فرمائے میں تے کو نہیں آکھا تیرے اندر ہمت اور طاقت میرے نال رحمن دی نہیں. میں تے کو اے بھی آکھا تے بولنا نہیں الواونا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آدھن لا تواخذنی بما آئے گلابزو ہویا کہ بھولنا اے پیغمبر دے خمیر دے اندر ہے
خطاواں کن پاک لغزاں کن پاک گناہاں کن پاک لیکن بھول ونجنا بھلے کے داؤنا پیغمبر دے خمیر دے اندر بھی لا تواخذنی بما نسیتو نسیتو کے دم کے معنی ہے یہ سواد علی نصیحت نہیں نسیتو او خضر علیہ السلام میں بھول گیا میرے بھولان دے ہوتے مواخذہ نہ کر پکڑ نہ کر بما نسیتو اے موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ سارے پیغمبر دا حضرت محمد رسول اللہ اکثر سن چکے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھائی 4 دی بجائے 2 دے ہوتے سلام پھیرا 4 دی بجائے 2 دے ہوتے سلام پھیرا ذوالجدین کھڑا تھی گیا صحابی رسول ہے ذوالجدین دا معنی آگے اکثر سنی ہو دے یا تو اندے قدرتاً ہاتھ لمبے ہیں کہیں دے پیر لمبے ہوندن کہیں دے ہاتھ لمبے ہوندن موچی کو جوتی بناون دی بھی ہمت طاقت نہیں ہوندی کہ اندی جوتی لبدی بھی نہیں یا اسپیشل کوئی موچی تلاش کرنا ہوندے یہ ہو جائے یا ہاتھ اتنے لمبے کہیں دیا انگلیاں لمبیاں تو یہ اللہ پاک دے بناوٹے قدرت جی میں بناوے یا تو انہوں دے ہاتھ قدرتی طور تے لمبے ہیں یا ذوالجدین ہاتھ لمبا تو مراد سخی زیادہ ہے سخاوہ زیادہ ہے یہ شاید یہ خرچ کریں دے راندے ہیں اللہ صاحب کو نہ چھو بڑھاوے یہ چیز آوے ہاں خرچ کر چھوڑیں دے ہیں یا مراد ذوالجدین تو ہے کھڑے ہو گئے آکو سیرتی صلاة ام نسیتا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول یا تا نماز تھوڑی تھی گئی ہے کیونکہ وہی جو آندھی راندھی حال ہے شریعت نازل تھی دی بھئی آئی آکو سیرتی صلاة ام نسیتا یا رسول اللہ نماز تھوڑی تھی گئی ہے یا تو ساں بھول گئے ہو یا نماز تھوڑی یا تو ساں یہ صحابی کہندے بارے دے اندر پیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر تے آج دے اگر پیر کو کوئی آگے صحیح بھلے بیٹھے اے وہی آتا بدتمیزہ ہے بڑا بے ادب ہے بڑا گستاخ ہے میں کو آنکھنا بھول گئے ام نسیتا یا تو سا بھول گئے وے اللہ دے پاک پیغمبر دن نام بھولنا نہ نماز تھوڑی تھئی او صحابی رسول آدھے یا رسول اللہ نہ ڈو جو ایک سچ ضرور ہے ڈو جو ایک سچ یا بھولے ہوئے یا نماز تھوڑی تھی گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر آخرکار ڈو وزیر اپنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کن پوچھ دینا ایک کھڑا دے لمبے تھالا اللہ دے پاک پیغمبر کو جواب دیندن یا رسول اللہ آدھا تا شودا سچ گھڑے آدھا تا سچ گھڑے گرے ایو کو جا کھا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے انما انا بشر مثلکم ایک روایت دے اندر ایک حدیث دے اندر مثلکم دے لفظ ہی نہ ایک روایت دے اندر مثلکم دے لفظ نہیں انما انا بشر انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی او لوگو انما انا بشر میں بھی انسانا انسا کما تنسونا جویں تساں بھول دے وے میں بھی بھول سکدا بھول وینا لہذا فائدہ نسیتو جرے ویلے میں بھول ونجا فذکرونی تو میں محمد کو یاد دیوا چھوڑا کرو انسا کما تنسونا میں بھی بھولنا جیوے کہ تساں بھول دے انما انا بشر مثلکم یہ کون بیاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر خود بیاد ہے قرآن نے بھی یوں آکھا قل انما انا بشر مثلکم میرے پیغمبر اعلان کر دے اے وہابی دا کھولنا ہی
آج دے دور ہی تیو آدھن جرا رسول کو بشرا کے وہابی، وہاب یہ اللہ دا نام ہے، وہابی اللہ اعلیٰ، ان دے اندر چڑھن دی ضرورت لئی، یہ اللہ دو نسبت ہے، وہابی وہاب اللہ دا نام، وہابی نسبت، جی میں پاکستان تے پاکستانی تو کون ہے؟ میں پاکستانی ہاں، اگر پوچھا کتوں دا رہن والے؟ پاکستان دا رہن والا، تو اتھا سی پاکستان، یہ رہا کہ کون ہے؟ تو پاکستانی، میں پاکستانی ہوں، نسبت دی یا کہ شد لگ سی نسبت دی، وہابی اللہ علیہ حقی آدن، اللہ علیہ آدن، وہابی آدن، جیرے رسول کو بشارہ دن، حالانکہ ایک کہیں آکھے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر دسے دے بھئی اللہ آکھے انما انا بشر مثلکم، کل میرے پیغمبر فرما دیو انما انا بشر مثلکم، میں تھوڑی کار انسان مثلکم، اکثر معنی سن چکے، بعض ہے یہ دن سادی کار، جن سے انسانیت دے اندر، جن سے اسا انسان تے رسول انسان، یہ نہیں کہ اسا انسان تے رسول جنہ چو یا فرشتہ چو، یہ نہ، جن سے انسانیت، جی میں مرد بھی تے عورت بھی دو انسان تا ہے نا، جنس دے لحاظ نال انسان ہے، اللہ ان کو عورت بنائے تے ساکو مرد بنائے، وگرنہ جنس دے لحاظ نال جی میں ایک ڈان تے گاں انہاں دی جنس ہکا ہے، اگو اللہ نار تے مادہ بنائے نا، اور یہ مسئلہ نہیں کہ وہ مادہ ہے لہذا ہی جو کھاتے جو حیوان لے کھاتے جو نکل گئی، مثلکم دا معنی ہے کہ جن سے انسانیت دے لحاظ نال برابر ہے، اسائیں انسان، اللہ دا پیغمبر بھی انسان، او فرشتہ نہیں یا جنہ چو نہیں، باقی مقام تے مرتبے دے لحاظ نال جران انبیاء کرام علیہ السلام ساری انسانیت کن اعلیٰ تے افضل، اور وقت سارے انبیاء کرام کن اعلیٰ اور افضل، سارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شان دے لحاظ نال، مقام دے لحاظ نال، مرتبے دے لحاظ نال، صفتہ دے لحاظ نال، کمالات دے لحاظ نال اللہ دے پیغمبر نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بشر دے لحاظ نال یا انسانیت دے لحاظ نال کہ ہے نا برابر سمجھ آسی، پر اللہ کوئی آنکھے جو اے توبہ توبہ توبہ، اے وہابی آدن اللہ دے رسول سادی کار ہے، سادی کار کیری شاید دے اندر انسانیت دے اندر، انسان ہون دے ناتے نال ساری کار، اسا انسان وہ بھی انسان، اور باقی مقام تے مرتبے تے فضیلت دے لحاظ نال اسا تا انہاں دے جتی دے تلے مٹی دے زرے جرے لگے ہوئے ان دے شان تے مقام تے مرتبے دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، شان دے لحاظ نال نہیں بلکہ انسانیت دے لحاظ نال برابر، انما انا بشر مثلکم، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، پیغمبر نے اپنی حدیث دے اندر فرمایا، او میرے صحابیو، اللہ دے رسول آدھے نا صحابہ دے سامنے پائیں نا، جیرے صحابہ کدیں پیغمبر دی بے ادبی برداشت، یا اگر اللہ فرمائے انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آکھ دے میں بھی تھوڑی کار کون ہاں، انسان ہاں، اگر بے ادبی دے الفاظ ہوں دے تا اللہ اتھا لواوانا نہ دے وین ہاں۔ دیکھو ایک موقع دے ہوتے اللہ رب العزت فرمایا، ایک ایو جہاں لفظ آگیا جن دے اندر اللہ دے پیغمبر دی بے ادبی ہوں دی آئی، جنہ بے ادبی اللہ رب العزت اپنے صحابہ کرام کو فرمایا میرے پیغمبر دے جان اسارو خبردار، حزب اللہ تو سمیلے ہوئے، لیکن اے لفظ آئندہ استعمال نہیں کرنا، ان دے اندر بے ادبی، اگرچہ بے ادبی لفظ دے اندر نہیں، لیکن یہ کوڑ دی بیماری دے ہیں جنہ دے دل و دماغ دے اندر بیماری ہے، او بے ادبی دو کھینے ویندن، تو ساں ایو جہاں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، اے بشر مثلکم اللہ لفظ بے ادبی اللہ نہیں، وگرنہ اللہ استعمال ہی نہ کریں دے، نہ لوگاں کو آدھے کے استعمال کرن دا حکم دیں دے، نہ اللہ دا پیغمبر خدا دا۔ او میرے صحابہ کرام، انما انا بشر مثلکم، انسان
کما تنسونا جتھو گالے چلی بعض دا نظریہ آئے سارے ائمہ کرام غلطی تا غلطی رہ گئی، گناہ تا گناہ رہ گیا، حتیٰ کہ بھول بھولے کھیکانی پاکن اللہ فرمائے نانا اے بھول بھولے کھاتا میرے پیغمبرہ دے خمیر دے اندر وی تسا کونوں دے وی تسا گورا دے ائمہ دے کرام دے بارے دے اندر اے نظریہ رکھنا کہ بھول بھولے کھاؤنا کو نہیں آ سکتا۔ انسا کما تنسونا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اللہ دے پیغمبر فرمایا جرے میں بھول ونیا تمہیں کو یاد دیوایا کرو۔ مسئلہ یہ چلا انبیاء کرام کا علاوہ جرا انسان بھی خطا دا پتلائے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی جماعت کیوں نہیں او محفوظ تاہین، لیکن خطاواں دا صدور انہا کڑی ممکنے تھی سکدے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر اعلان کر چھوڑا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، دوجہ تے مقام تے فرمائے عفا عنکم، انمانار مطلب سمجھیں دا اللہ رب العزت فرمائے بدری صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ رب العزت فرمائے حدیث پاک دے اندر بھی آندے کہ جرے ویلے لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم، کیونکہ بدر دا مقام بدر دی لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں، جتھائیں میں چند تلواراں ہیں 313 یا 309 یا 311 دی تعداد مقابلے دے اندر ایہو جے مسلح قسم دین سواریاں پوریاں ہیں، تلواراں پوریاں ہیں، زرہ بھی پوریاں ہیں، لیکن انہاں دے کول بعض لکھ دین یہاں صرف تلواراں او بھی ترٹیاں پھرٹیاں تلواراں ہیں، سواریاں بھی پوریاں کانیاں ہیں، ایہو جے مقام دے ہوتے مسلح فوج نہ لڑنا کوئی معمولی گال نہیں، اور ایہو جے لڑائی جریاں اپنا دے درمیان ہیں کہ رہوں اگر ایک پاسوں باپ ہے دوجے پاسوں پتر کھڑے، ایک پاسوں چاچا ہے دوجے پاسوں بھتریجا کھڑے، ایک پاسوں ماما ہے دوجے پاسوں بڑے جا کھڑے، ایہو جے لڑائی دے اندر بہت سخت قسم دے لڑائی دے اندر آونا تاجر ویلے فتح نصیب تھئی۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر فرمایا او صحابیو اللہ پیادہ نے لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بھی بدری صحابہ دے بارے دے اندر قد غفرت لکم دا اعلان کر چھوڑا، او بدری صحابیو میں تھوڑی ہر قسم دی لغزش دے غلطیاں معاف کر چھوڑی ہے۔ اللہ دا پیغمبر بھی آدھے اللہ اپنے شیان شان انہاں بدری صحابہ دے دل و دماغ دے اندر الجہاں کے دیکھا قد اطلع علی اہل بدر، یہ انہاں دے دل و دماغ دے اندر جہاں کے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنے شیان شان اور اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم، او بدری صحابیو آج کر بعد اگر تساں جہرا بھی عمل پہ کرو قد غفرت لکم میں تھوڑیاں ساریاں غلطیاں معاف کر چھوڑی ہیں۔ اعملوا ما شئتم، کیونکہ مومن انسان کا ممکن ہی نہیں کہ گناہ کرے، انسان ہے متقاضہ بشریت اگر ہو بھی گئی اعملوا ما شئتم، اعملوا ما جو کچھ بھی کرو، اللہ رب العزت پاک پیغمبر کے فرمایا بھئی اللہ کے پیادہ نے جو کچھ کرو، حالانکہ صحابہ کرام کڑ ایش ہے برائی علی ایمان کڑ بعد میں پہلے عرض کیتے محفوظ ہیں وگرنہ برائی کرنا ممکن ہے، معصوم الخطا صرف قد غفرت لکم میں معاف کر چھوڑے۔ جی میں واقعہ حدیث دی اندر آندے یہ مکہ فتح کرن دا دور آیا، تیاریاں پہ تھی دیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر ان تیاری کو لکا کے رکھا،
تیاری کو ظہری ڈسایا نہ ہے کہ بھئی اساں کس واسطے جنگ دی تیاری پہ کریں دے ہیں، اسلحہ کٹھا یا چندہ کٹھا یا جیرے سے تیار پہ کریں دے ہیں۔ اللہ دے رسول ظاہراً واضح نہ کیتا کہ بھئی کہے ملک دا یا کہے علاقے دا ارادہ ہے، چاند کو تھوڑا ہی میں علم ہے کہ ہون مکہ کو فتح کرن دی تیاری پہ تھی دی ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، بدری صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر مخفی رکھا کیونکہ مدینہ منورہ دے اندر اوہی تو موجود ہیں جنہاں دا زہر کچھ ہے تے اندر کچھ ہے، کیونکہ جیری تھا کوئی منصوبہ بنے ہا کافران دے خلاف مشرکان دے خلاف، ایک کلمہ گو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دھنی نا کلمے دے نال گو بدھی ہوئی ہے، ای ہو جائے جیرے ہے نا کلمہ گو جیرے زہری کچھ اندر دے لحاظ نال کالے ای ون کے انہاں کو ڈسا دیں دیں تیار تھی ونجو، اللہ دے رسول دا ارادہ تھوڑو آمان دا ہے، تھوڑے ہوتے حملہ کرن دا ہے، تیار تھی ونجو تو وہ پہلے تیاری کر چھوڑیں دے ہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے عشاء کو مخفی رکھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی، یہ بدری صحابی ہے، تے بدری صحابہ دے بارے اللہ نے اعلان کر چھوڑا تھوڑی ہر قسم دی غلطی کو اللہ معاف کر چھوڑے۔ ہون اللہ اعلان کر چھوڑے کہ نہ کوڑ جو کچھ اگر اے معلوم آشے تم اے اندھے اگر کوئی غلطی کریں دے راہویں قد غفرت لکم، میں پہلے اعلان کر چھوڑے میں او لکھنی نہیں تے واتیوں غلطی کو یاد کر کے تان و تشنید نشانہ بناونا میں پہلے عرض کی تے انسان دا کام نہیں۔ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی خط لکھا، چوری چھپی خط لکھ کے ایک عورت کو دیتوس بھئی تاکہ اگر کہیں مرد کو دے ہوا تو کہیں کوئی شک پائے سکتے، عورت کو دیتوس وہ سواری دے ہوتے سوار تھی کہ تے روانہ تھی گئی مکہ دی طرف۔ خط پہنچاونا جو مکہ دے اندر آئی انہوں کو دساونا خط دے اندر لکھو نہیں کہ اللہ دے رسول دا ارادہ تھوڑو آمان دا ہے، تیاریاں کرے دے پائیں تو سا خبردار تھی ونجو۔ عورت خط گھن کے ٹور بھائی روزہ خاخ ایک مقام دا نہ آئی، او تھائیں پہنچ دیے، انہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے چھوڑی، جب تک نہیں رسایا پیغمبر کو کوئی علم، کیونکہ عالم الغیب ذات کہندی ہے اللہ دی یہ صفت خاصا کہندا ہے، خاصا علم غیب والا پردہ چو جاننا بغیر اسباباں دے یہ خاصا خدا دا ہے۔ اگر کہ نبی یا ولی یا مردہ یا زندہ دے بارے دے اندر پردہ چو اگر دیکھنا سمجھنا سب کو جاننا ان دے حالات کو سمجھے سے تہیں دنا شرک ہے اور کرنا والا مشرک بننا۔ مردہ دے بارے نظریہ رکھنا کوئی مشرک نہیں بنتا ہے، کیونکہ ان دے سامنے سب کچھ سکرین لگی کھڑی ہے نا، یہ تو پردے چو نہ بن سی جاندہ جہان ہی تبدیل تھی گیا، سامی دے وچی آ گیا، گھڑے بھی اتو ڈیوی گئے، منو من مٹی بھی اتے آ گئی، روح بھی وچ کانی، اکھیں بان تھی گیا، کفن بھی اتے آ گیا، اور کئی ڈیو ہر کا بعد دی لاش بھی پھٹ گئی، کیڑا مکوڑا دی خوراک بھی بن گئی، جنی سودا دے تھا پائے۔ یہ نظریہ بغیر اسباباں دے جتھا اسباب بھی موقع ونجن پڑھتے دے اور دے ہوئے سب کچھ اندے وچوں دیکھن لی ذات صرف خدا دی ہے، وہ لطیف تے خبیر ہے، باقی کا انسان دے واسطے اندر نہیں۔ زندہ بیٹھا ہوئے تے دیوار دے پچھلی سائیڈ دا ان کو علم نہیں، یا موٹا کپڑا درمیان دے اندر آ گئے ان کو نظر نہیں آندا، انہاں موٹا پیچو یا بغیر پردہ دے دیکھن والی ذات، بغیر اسباباں دے دیکھن والی ذات، تحت سرا انسان یا کوئی چیز کیوں نہ ہوئے حالات کو دیکھنے ذات خاصا خدا دا ہے کہ بہدے واسطے اندر نہیں۔ اگر یہ نظریہ رکھسی تو ایندنا شرک مشرک بن سی، مگر نہ مشرک دے کوئی سنگ نہیں ہوندے جیریا خدا دیا صفتہ ہیں کوئی انسان دے اندر شریک کرے سی تو کوئی مشرک آتا ہے، کیونکہ جب تک نہیں دسا کوئی علم نہیں، لکھدا رہے لکھویندہ رہے یا لکھدا رہے۔ مدینہ منورہ دے اندر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، اللہ دے رسول دا خاصا حاضر ناظر علیہ کہ اللہ دے رسول ہر جہاں حاضر دے ناظر، یہ خاصا خدا دا ہے، اپنے شیاء نشان ہر ایک دے حالات کو دیکھنا اور ان دے شیاء نشان ہر جہاں تے موجود ہونا خاصا خدا دا ہے۔ یہ نظریہ رکھ، اگر اے نظریہ کہ حاضر ناظر دا کہہ دے نبی دے بارے دے اندر، ولی دے بارے دے اندر، غوث کتب ابدال دے بارے دے اندر وقت حجو کرن دی ضرورت نہیں، عمرے کرن دی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرن دی ضرورت نہیں، مساجد بناون دی ضرورت نہیں،
نہیں، غریباں دی امداد کرن دی ضرورت نہیں، ہی کو شرک آدن کیونکہ رب دیاں صفتاں تے مخلوق دے اندر شریک کیتی ہے نا، اے خاصا ہی خدا دا ہے، وگرنہ امام الانبیاء مدینہ منورہ دے اندر اے آبو جان گال لکیندے پائیں، صحابی کوئی پتہ ہے مدینہ منورہ دے اندر بہ کے خود لکھن والا یا لکھواون والا خط لکھویندا پائے، عورت دے ہتھے ڈیندا پائے، نیندا نظریہ صحابہ دا تویو ہے کہ ہر جہاں تے حاضر و ناظر ہونا کیندا خاصا اللہ تعالیٰ دائی، وگرنہ پیغمبر دے بارے دے اندر ہوندا تا مدینہ جو بہ کے کام کر رہے نا۔ آخر کار اللہ رب اللہ فرمائے میرے پیغمبر فلانے مقام دے ہوتے جب تک نہیں ڈسایا کوئی علم نہیں، جیرے ڈسایا میرے پیغمبر روزہ خاک مقام دے ہوتے ایک عورت پئی ویندی اندے کولو خاتے ونیو بھیجو اپنے یاراں کو ون کے او خط گن کے آمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے غالباً ترائے صحابہ کو بھیجا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تریائیں سوار ہوئے ویندے ویندے اوہ مقام دے تیرے دن عورت ویندی پئیے اگو تھی ویندن رکے دن آدن لہیا سواری کن تلے تلے لائے آئی آدن خات دے جیرا تیرے کولو خاتے وہاں کے کیاں خات میرے کول تا نہیں، میرے کول تا کوئی خط شدگانی۔ آخر کار باز لکھ دینا حالانکہ اڑی تھا مجبوری ہے عورت دی تلاشی، اپنے تے انہاں ہاتھ بھی مارے لیکن نظارہ نہ آیا۔ حضرت علی المرتضی بھی موجود ہیں، جنہاں کو مشکل کو شاہتے حاجت روا دے نا، پریشان ان کھڑے نا آدھنا عورت جرے سارے پیغمبر نے فرمائے ان دے اندر کدیں جھوٹ نہیں ہو سکتا، تیرے کولو خط تا ضرور ہے، حالانکہ اپنے تائیں سامان بھی بھول ہی کھڑے نا، جرا کو جائی اپنا شک بھی دور کیتی کھڑے نا، لیکن کوئی شے نہیں ملی۔ لیکن پیغمبر دے قول دے اتے یقین ہے جو کچھ اللہ دے پیغمبر نے فرمائے او سچے، ضرور تیرے کولو خط اگر خط تے نہ کٹ کے دیتا، آخر جو تے دھمکی دے دن اگر تے خط کٹ کے نہ دیتا توات ساری مجبوری اساں تیرے وجود دے کپڑے بھی لہا چھوڑے سو، خط تا ضرور گھن کے وے سو۔ او عورت ڈر گئی، ڈر کے تے اپنے چونے دے وچوں والاں دے وچوں جڑا چونا بدایا ہے اون دے وچوں خط کٹ کے دے دتا۔ اے خط اللہ رب العزت مسئلہ سمجھاونا ہے، بعض ہو بھی اکثر علی مشکل کشا عالم الغیب سارے جری امام ہوندن معصوم ہوندن، صرف معصوم نہیں ہوندے خطا کن بھی پاک ہوندن، خطا کن صرف پاک نہیں ہوندے بھولے کھے کنی پاک ہوندن، انہاں دیاں نظراں کربلا تک بھی پہنچ ویندیاں، حالانکہ سامنے عورت کھڑی پتہ نہیں کہ اندے وجود دے کیڑے حصے دے اندر خط موجود ہے، جڑے دھمکی دیندن تا عورت اپنے والاں دے چوڑے دے وچوں کڈ دیندی ہے خط گھن کے آویندن، اللہ دے رسول خط کو کھل ویندن پڑھویندن خط تمن حاتم بن ابی بلتا، یہ حضرت حاتم بن ابی بلتا دی طرف ہوئے مکالے دی طرف لکھا گئے، جرے ویلے ایو کو جائے ہر ہی حیران تھی گئے، یہ تا بدری صحابی این کی میرا سڑا فاشا کیتے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے سڑا گناو حاتم بن ابی بلتا کو، جرے سامنے آ گئے او ہاتھ بتائیں کے کیتے ہن جب تک دسیندہ نہیں پتہ پیغمبر کو نہیں، پیغمبر کو صحابی دے دل دا پتہ نہیں، او صحابیہ تائیں ایک ایک کیتے خط تائیں لکھے یا تائیں لکھوائے، جیا مائیں لکھوائے، کیوں تائیں لکھوائے کہ یا رسول اللہ لکھ دن رو دائی بیٹھے آدن یا رسول اللہ جلدی نہ کرائے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دے ہو میں منافق دی گردن جدا کرنا
چاہتا یہ کیوں منافقت کی تھی اللہ دے رسول فرمائے نا عمر اے لفظ ناگ اے تا بدری صحابی تے بدری صحابہ دے بارے دے اندر اللہ ہی فرمائے اللہ یکون قد اطلع حدیث قدسی کو آدن علی اہل بدر اے معلوم شئتم قد غفرت لکم کہ آج کن بعد میں اللہ پیادا میں نہ دے دل و دماغ جان کے ڈٹے بدر کن بعد یہ معلوم شئتم یہ روی عمل کرن پائے میں اللہ پہلے نہ دی معافی دا اعلان کر چھوڑے او مارا بدری صحابی انہ دے بارے دے اندر تام اعلان چھی چکے ذرا ٹھہر وانیا او ہاتے با کہری مجبوری تے کو مجبور کی تے خط لکھن دے ہوتے ادن یا رسول اللہ جتنے مہاجر ہیں مکہ کن ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر سارے مہاجرین دے رشتہ دار مکہ دے اندر پیران دے نا کیونکہ مال و متا تے بال بچے اتھا چھوڑ کے ہیں انہاں دے رشتہ دار ہیں آخر خونی رشتہ آئے جتنا بھی کافر کیوں نہ ہوئے نا اپنے انہاں مسلمان رشتہ دار تے بچہ دے ہوتے مہربان ضرور ہوں دے نا انہاں دا خیال رکھانا لے ہر ایک دا ضرور موجود ہے لیکن میرے بال بچے بھی اتھا ہی رہ گئے میرا مال تے متا بھی اتھا ہی رہ گیا میرا اتھا خیر خواہ کوئی نہیں میں تے کے نال لکھے تا انداز تے خیال نہ لکھے میرا احسان نہ دیتے تھی ویسے نہ میرے بالا کو جاگ سے نہ میرے مال و متا کو زیان کرے سے نہ اس واسطے جرے میرے احسان نہ دیتے چڑھ ویسے وگر نہ میں کافر تھیا نہ میں مرتد تھیا میرے دل و دماغ دے اندر بیش ہے کوئی موجود کا نہیں یا رسول اللہ صرف یہ خیال ہے تاکہ مکہ لا دیتے میرا احسان تھی ونجے باقی تو سا خود بھی سبق پڑھیں دے رہا دے وے اللہ قرآن دے اندر بھی نازل کے دے جو کچھ انسان نل ہونا ہوں دے وہ تھی کے گزران دے جب تک اللہ نہ کرے تو وقت تک ان دا وال بھی نقصان نہیں بن سکتا وال کوئی نقصان نہیں آ سکتا او اللہ دے رسول اگر سارے مقدر دے اندر اللہ نے فتح لکھ چھوڑی میں ایک خط لکھنا لکے لکھا خط لکھنا لے دراز ڈساونا لے اومن ڈساں چھوڑے نا ساری وجہ کو لو فتح نہیں رک دے جرے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے رو کے یو کچھ دے سیندہ بیٹھے اپنی غلطی تسلیم کی تھی بیٹھے اللہ دے طرف اعلان بھی ہوئے دے اللہ دے پاک پیغمبر بھی اعلان کر چھوڑیں دن او صحابہ اے بدری صحابی اے سچ لائے لہذا سچ لاون دی وجہ کو لوے تے اللہ نے بدری صحابہ دے بارے دے اندر تا پہلے فرمائے مہینہ دیا غلطیاں معاف کر چھوڑیے جنہوں اللہ معاف کر چھوڑیے انہوں نے جو پرانی غلطیاں کو دہراونا یہ انسان دے بچے دا کام نہیں وگرنہ یہ نہیں کہ انہاں کڑ صدور ممکن نہ ہو قصہ مختصر احد میدان جنہیں ہم آیات بینہ تلاوت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے 75 انداز ایک درے دیوتے مقرر کی تھے نا خبردار جو کچھ تھی ونجے تو سا درہ نہیں چھوڑنا جو کچھ بھی تھی ونجے اللہ تھا کوئی ایمان تے صحت دی حالت نال وہ مقام دکھاوے آج یہ درہ موجود ہے وہ پہاڑی موجود ہے درہ موجود ہے میدان احد دے اندر شہداء دی قبر ہی موجود ہے رتھا وہ درہ تے پہاڑی میں تھوڑی جی اوڑ دے ہوتے محسوس تھی دے ہوتے کھڑی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او میرے صحابہ جو کوئی تھی ونجے تو سا درہ نہیں چھوڑنا آخرکار جنگ ہوئی فتح ہو گئی مال غنیمت صحابہ کرام چیندے ودن کٹھا ودے کریں دن او جرے پنجائن انہاں دا آپس دے اندر اختلاف شروع ہو گئے اکثر آدھن تقریباً 40 آدھن اللہ دے رسول دا کھان وقت تک جے تک جنگ ختم نہیں ہوندی جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا ان حکم ہی ختم ہو گئے لیکن ڈہا دے نہیں اللہ دے رسول تا یہ فرمایا جو کچھ تھی ونجے تو سن درہ نہیں چھوڑنا آخر درہ چھوڑی تا ڈہ باقی رہ گئے
ڈاہ گئے باقی رہ گئے، باقی مال غنیمت جمع کرن دے اندر لگ گئے۔ جرے ویلے او پسپا ہوونا لے کافر اور مشرک دوڑ گئے، بھاج گئے۔ انہاں دے وچوں خالد بن ولید، اے خالد بن ولید بعد دے اندر جرنیل اسلام بنا، اسلام دا جرنیل۔ اون وقت کفر دی حالت دے اندر آئی، بڑا بہادر آئی، اللہ کو جرات اور بہادری دیتی آئی، اور بڑا تجربے کار آئی، جنگا لڑان والا بہت تجربے کار آئی کافران دے اندر۔ اے بھجدے بھجدے پیترا تبدیل کیتا، جرے ڈٹھوس کے اوکھا پنجا تیر انداز نہیں، تھوڑے جائے کھڑے، یہ پچھو والا آیا اپنے لشکر کو گھینے کے پچھو والا انہاں ڈاہ دے ہوتے حملہ کر دے دو، انہاں کو شہید کر چھوڑو۔ جرے او ڈاہ شہید تھی گئے، باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تا اپنے خیال دے اندر ہیں، انہاں کو تے وہم و گمان ہی نہیں جو پچھلے پاسو حملہ تھی ہونے والا، کیونکہ انہاں دے ذہن دے اندر تے تیر انداز تھا مقرر ہے، موجود ہے نا۔ آیا صحابہ کرام مال غنیمت جمع ودے کریں دے اپنے خیال دے اندر وہ اچانک حملہ کیتا، یہ کیتا 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید تھی گئے، اور یہ ہے آواز واختہ تھی گئے، ہوش اڑ گئے، کیونکہ اچانک جو حملہ ہے صحابہ کرام پریشان تھی گئے۔ پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حملہ ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر دے ڈند مبارک شہید تھی گئے، سر مبارک دے اندر زخم آ گئے، ہگڑے دے اندر ڈھائے گئے۔ شیطان نے اعلان کر چھوڑا کہ نہ دا محمد قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا گئے۔ اور خود سوچو یہ صحابہ کرام اے اعلان سنے تو صحابہ کرام تو زیادہ پریشان تھی گئے۔ بعض صحابہ کرام آکھن لگے جنگ کرن دی ضرورت نہیں، بعض صحابہ کرام آکھن نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے جان دے دیتی ہے تو سا کوئی زندہ رہن دا حق نہیں حاصل، اسائیں لڑتے لڑتے تھے شہید تا تھی سکتے ہیں، واپس ونجن واسطے تیار نہیں، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر انہوں اعلان کر چھوڑا، او دوڑا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کیتا میں زندہ موجود ہاں، اللہ دے رسول دے ڈند مبارک کی شہید ہیں، چہرے مبارک دے ہوتی زخم ہیں، سر مبارک دے ہوتی بھی زخم ہیں، حتیٰ کہ کوڑی جرے لوہے دے یا ہیں سلاخاں جے ہیں جرے زرہ پاتی ہوں دیا نے ان دیا کھوڑیاں وہ بھی سر مبارک دے اندر، بعض لکھ دے رخسار مبارک دے اندر گھس گیا۔ تو یہ موقع ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ چھکینجیاں بھی کھڑی ہیں، بد دعا بھی کافراں واسطے کریں دیا ہیں کہ او اللہ دے رسول ہی بعض لکھ دے کہ تھائیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کہ او قوم کیویں کامیاب تھی سکتی ہے جرے اپنے رسول کو زخمی کر چھوڑے نا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے لیس لک من الامر شیء، او میرے پیغمبر دائے محمد کوئی چیز دا اختیار۔ ایک او موقع جرے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اپنے چاچے دے بدلے دے اندر 70 انہاں دے قتل کرے سا۔ اللہ رب اللہ فرمائے نا میرے پیغمبر ایک دے بدلے ایک کی وی لیس لک من الامر شیء، تے محمد کو اختیار نہیں شاید اللہ دے پاک پیغمبر اتحاد ہے او قوم کیویں کامیاب تھی سکتی ہے جے اپنے پیغمبر کو زخمی کیتا۔ بر اللہ دے پاک پیغمبر جرے ویلے یہ اعلان کیتا وقتی طور تے اگر ڈٹھا ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے آنکھے دے اتے صحابہ کرام نہ کھڑے، اللہ دے رسول جو آنکھیں درہ چھوڑنا نہیں، اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اجتہادی غلطی دے اندر آگے یہ کہ تو اللہ رب العزت فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، لقد قسمی الفاظ اللہ رب العزت فرمایا میرے محمد میں کو اپنے رب ہون دی قسامے، میں کو محیط ممید ہون دی قسامے، میں کو رازق ہون دی قسامے، میں کو مختار کل ہون دی قسامے، لقد میں کو عالم الغیب ہون دی قسامے، میں کو نفع نقصان دا مالک ہون دی قسامے، عفا اللہ عنہم، میرے پیغمبر اگر زہری الفاظ
نہ لٹھا ونجے تیرے جان ساراں دی غلطی تا وڈی ہے یہ غلطی دی وجہ کولو تیرا چاچا بھی زہری لحاظ نال تا شہید ہو گیا 70 صحابہ کرام بھی شہادت نوش فرما گئے دین دا بھی نقصان ہویا تے محمد دا بھی نقصان ہویا تے محمد دے ڈاند مبارک بھی ترٹ گئے چہرے اقدس دے ہوتے بھی زخم آئے سر دے ہوتے بھی زخم آ گئے انہاں صحابہ کرام دی اجتہادی غلطی دی وجہ کولو لیکن میرے پیغمبر سن گن لقد عفا اللہ عنہم میں انہاں دیاں غلطیاں کن در گزر کر چکا میں معاف کر چکا میرے پیغمبر اجتہادی غلطی ہو گئی لیکن میں اللہ دا اعلان بھی سن گن عفا اللہ عنہم بعض لکھ دن مفسرین کرام توجہ کرنی آخری الفاظ عنہم حالانکہ عنکم ہونا چاہیے اللہ فاللہ عنہم میں انہاں کولوں در گزر کر چکا میرے پیغمبر انہاں کولوں اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ فرمایا میرے پیغمبر فاللہ عنہم ضمیر غیب دیا گئی ہے میں انہاں کولوں در گزر کر چکا میں انہاں دی غلطی کو معاف کر چکا میں انہاں دی غلطی کو سب کو چھاف کر چکا عنہم دے الفاظ با صحابہ کرام دے دلاں دے اندر آیا کہ اللہ جڑن بھی خطاب کریں دیوں دے آئین کہیں موقع دے ہوتے تا ساکو خطاب کر کے آدھے آئین تے آجی تھا غیب دی ضمیر نال کیتے نے معلوم تھیا کہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ ود ناراضگی دا اظہار چا فرماوین دوجے مقام تے اللہ رب العزت کے فرمائے لقد عفا عنکم لقد عفا عنکم او صحابہ کرام عنکم میں تھواکو پیادا عنکم یہ ضمیر غیب والی نہیں عفا عنکم میں تھوڑے کولو سب کچھ جو کچھ بھی تو غلطی کی دیئے در گزر کر چکا اور اللہ رب العزت فرمائے میرے پیغمبر میں تا در گزر کر چکا لہذا مہربانی کر فاعف عنہم فاعفو عنہم میرے پیغمبر تو ہی نہ کو درگزر کر چھوڑ تو ہی نہ کو معاف کر چھوڑ فاعفو عنہم تو بھی نہ دی غلطی دونا دیکھا تکے کار واستغفر لہم انہا واسطے مغفرت بھی کر یا اللہ انہا کنجری اجتہادی غلطی تھی گئی انہا جان بوجھ کے نہیں کہتے اپنے اجتہاد نال تھی گئی استغفر لہم تو بھی نہ دے واسطے رب کر معافی مانگ تیر آگے آئندہ واسطے وشاورہم فی الامر آئندہ واسطے ہو سکتے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر آخر کہ انہاں غلطی کیتی ہے تے آئندہ انہاں دے ہوتے بھروسہ نہیں کرنا یا کہیں مشورے دے اندر انہاں کو شریک نہیں کرنا نا میرے پیغمبر وشاورہم فی الامر آئندہ واسطے کہیں معاملے دے اندر انہاں نال مشورہ بے کیتا کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جرے پختہ ارادہ کر چھوڑ تا بھروسہ کیندی ذات دے ہوتے کرنے کیوں ان اللہ یحب المتوکلین مشورے دے ہوتے بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ کیندی ذات دے ہوتے بھروسہ تویزاں تے رہی پھول ساگن دھاگاں دے ہوتے رہی بلکہ بھروسہ اللہ دی ذات دے ہوتے کرنے فتوکل علی اللہ اللہ دی ذات دے ہوتے بھروسہ کرنے تا معلوم کے ہویا معصوم عن الخطا والعصیان انسان دے وچوں تا صرف انبیاء کرام یا فرشتے جنہ دی خمیر دے اندر اللہ نے خطا دا مادہ بھی نہیں رکھا اوکڑ علاوہ جتنے بھی انسان ہیں کل بنی آدم خطاؤن جتنے بھی آدم دی اولاد ہے وہ خطا کار ضرور ہے حتیٰ کہ
صحابہ کرام کیوں نہیں، لیکن محفوظ ہیں انہاں کڑی غلطی ممکن ہے، لیکن جیری غلطی کی دی اللہ نے پہلے اعلان کر چھوڑے فاللہ عنہم، تے جرن اللہ معاف کر چھوڑے تے انہاں دی ہن غلطی کو تنقید دا نشانہ بناونا انسان دا کم نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔